والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 پر 158 ہے۔ گزشتہ محفل تفسیر میں اسی آیت کی تلاوت کی گئی، وضاحت کی گئی، مگر پوری آیت کی نہیں، آیت کے ابتدائی حصے کی وضاحت کی گئی، پچھلا حصہ باقی رہ گیا، لہذا آج بھی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کر لیا۔ رب العالمین فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ کیا ہے آپ تمام حضرات جانتے ہیں، دو پہاڑیوں کے نام جہاں پر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قدر تفصیل گزشتہ محفل میں پیش کی گئی، تو بعض صحابہ کو دل میں شبہ گزرا کہ ان دو پہاڑوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اصحاب، دوسرے بت کا نام نائلہ۔ اگر ہم ان پہاڑوں کے درمیان سعی کریں گے، دوڑیں گے، تو مشرکین ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی بت کی تعظیم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا مشرکوں کی مشابہت ہو جائے، جو کام وہ کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو، اس شبہ کو اپنے دل سے نکال دو، اچھی چیز اچھی ہی رہے گی، اس میں بری چیز آ جائے تو اس بری چیز کی وجہ سے اچھی چیز خراب نہیں ہوتی۔ مثلا مسجد ہے، یہ اچھی جگہ ہے، مسجد میں اگر کوئی چوری کرے، مسجد میں اگر کوئی گالی دے، مسجد میں اگر کوئی کسی کا قتل کر دے، تو اس کے کام کی وجہ سے مسجد کا تقدس نہیں جائے، مسجد کی عظمت نہیں جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہی رہے گی۔ مسجد خدا کا گھر ہمیشہ خدا ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی برائی کر دیا، کوئی بت لا کر مسجد میں رکھ دیا، بت رکھ دینے سے کیا مسجد نہیں رہے گی؟ مسجد ضرور رہے گی، بت کو نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح صفا و مروہ پر مشرکوں نے بتوں کو رکھ دیا، وہ ان کی بری حرکت تھی۔ تم کو صفا اور مروہ کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ ان دو پہاڑوں کا تعلق بی بی ہاجرہ سے ہے،
اور بی بی حاجرہ کون ہے؟ اللہ کی پیاری باندی ہے، اللہ کی مقبول باندی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جن کے دل میں کوٹ کوٹ کر اللہ کی محبت بھری تھی، جن کے دل میں ایمان بسا ہوا تھا، ایسا زبردست ایمان کہ اکیلی بچے کو لے کر رہ گئیں صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر۔ ایسی استقامت شاید ہی کسی عورت میں نظر آئے، جہاں تک ہم نے دیکھا کسی عورت میں استقامت نظر نہیں آئی۔ کسی بھی عورت کو اس کا شوہر ایسے صحرا میں چھوڑ دے جہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی آدمی ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں، ایک درخت بھی نہیں، پھل بھی نہیں ملتا، ترکاریاں بھی نہیں، کم از کم پتے چبائیں گے پتے بھی نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، یہ چھوڑ دے اور شوہر کہے کہ میں رب کے حکم سے تجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کیا کوئی عورت اس بات پہ خاموش رہے؟ ایمان کا دامن اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ مگر یہ لاجواب عورت ہے بی بی حاجرہ۔ تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی، اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے۔ کوشش تو جاری تھی بی بی حاجرہ کی، بی بی حاجرہ ادھر سے ادھر سے جا رہی تھی اس امید پر کہ کہیں پانی کا جلوہ نظر آ جائے، میں میرے بچے کو پانی پلا دوں گی۔ مگر دل میں سکون تھا۔ کیا سکون تھا؟ میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا، اگر رب مجھے مٹانا چاہے تو میں رب کے لیے مٹ جاؤں، اس سے بڑی کامیابی میرے لیے کیا ہے؟ اگر میں بھی یہاں ختم ہو جاؤں، میرا بیٹا بھی ختم ہو جائے، رب کے لیے میں میرا بیٹا دونوں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے ہمارے؟ یہ سکون تھا ان کے دل۔ دیکھیں اللہ والے بھی کوشش کرتے ہیں، دنیا والے بھی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا والوں کا دل اپنی کوشش اور محنت کی طرف لگا رہتا ہے، اللہ والوں کا دل رب کے فضل کی طرف لگا رہتا ہے۔ کوشش تو دونوں کرتے ضرور، کیونکہ اس دنیا میں انسان کو کوشش کرنا ہی چاہیے، یہ دنیا ہی ایسا مقام ہے۔ تو یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان دو پہاڑیوں کا تعلق بی بی حاجرہ سے ہے، اور بی بی حاجرہ کا تعلق صبر سے ہے، استقامت سے ہے، اللہ کی محبت سے ہے۔ لہذا ان دو پہاڑیوں کو دیکھو تو تمہیں کیا کیا یاد آئے گا؟ رب کے لیے قربانی یاد آ جائے گی، رب کے لیے صبر یاد آ جائے گا، رب کی خاطر استقامت یاد آ جائے گی، رب کی راہ میں کسی کا تڑپنا، مگر تڑپنا تو ضرور ہے، دل میں سکون برقرار ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں پہاڑیاں معمولی نہیں ہیں، کوہ ہمالیہ سے بڑھ کر ہے ان کا درجہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دو پہاڑیاں۔ فمن حج البیت، جو کعبے کے پاس حج کے لیے آ جائے۔ البیت کا معنی ہے گھر، یہاں گھر سے مراد کعبہ۔ کعبے کے کئی نام ہیں، کعبے کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں البیت بھی کعبے کا ہے نام، کعبے کا ایک نام۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ وہاں گھر سے مراد کیا ہے؟ کعبہ۔ تو پروردگار نے کہا کہ جو بیت اللہ کا حج کرے، حج کے ارادے سے نکل جائے، اب یہ اعتمارا یا عمرے کے لیے نکل جائے۔ حج تو بڑا حج ہے، یہ عمرہ کیا ہے؟ یہ حج نہیں ہوتا، مگر اسے لوگ چھوٹا حج کہہ لیتے ہیں، مگر یہ حج نہیں۔ اگر کوئی 20-25 عمرے بھی کرے
حج ادا نہیں کیا تو حج کی فرضیت اس پر قائم رہتی ہے. جب تک حج ادا نہیں کر دیتا حج کی فرضیت اس کے ذمے قائم رہتی ہے. اگر حج کیا، حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا تو عمرے کا ثواب اسے ضرور مل جائے. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بتایا، حج پھر عمرہ. جو حج کے لیے نکلے یا عمرہ کے لیے نکلے اور سعی کرنے کا وقت آ جائے. سعی کا وقت کیا ہے؟ طواف کے بعد. طواف کے بعد سعی ہوتی ہے. تو عمرے کے لیے جو بھی جاتے ہیں وہ کب سعی کرتے ہیں؟ طواف کے بعد. پہلے تو کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ 2 رکعت نماز اسے واجب الطواف کہتے ہیں، یعنی طواف کی وجہ سے واجب ہونے والی نماز. جو طواف نہیں کیا اس پر وہ نماز واجب ہی نہیں. پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفا کی طرف بڑھتے ہیں. تو طواف کے بعد کیا ہے؟ سعی. سعی کا لغوی معنی ہے دوڑ دھوپ کرنا. تو چونکہ بی بی حاجرہ دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی، اس لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جانے آنے کا نام سعی ہے. تو جو حج کے لیے نکلے اور مروہ کے جو حج کے لیے نکلے یا عمرے کے لیے نکلے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان سعی کر لے. یعنی وہ بت رکھے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تمہاری عبادت میں خلل نہیں آتا. وہ تو اس زمانے میں رکھے گئے، اب تو بت ہے ہی نہیں. اگر رہ بھی جائے تو بت کی وجہ سے اس پہاڑ کا مقام نہیں گھٹ سکتا، کیونکہ اس پہاڑ کا تعلق کس سے ہے؟ بی بی حاجرہ سے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بھی شخص اپنی مرضی سے اچھا کام کرے، اپنی مرضی سے اچھا کام کرنے کا خیال ہے. ہر اچھے کام کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھا کام اپنی مرضی سے کرو. بعض لوگ اپنی نیکیوں کو بتانا چاہتے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ پوچھیں گے، مولوی صاحب میں 10 کپڑے 10 جوڑے ہر رمضان میں بانٹتا ہوں، یہ بار 12 بانٹا تو کہتے ہیں گناہ ہو جائے گا. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سال میں انکریمنٹ کر رہا ہوں، میری سخاوت میں اضافہ کر رہا ہوں. اب بتانے کے لیے آ کر میں 10 کپڑے دیتا، 10 غریبوں کو دیتا، اس سال 12 غریبوں کو دینا چاہتا ہوں. یا کوئی بولے 10 مسجد کے امام مؤذن کو میں جوڑے بناتا، یہ بار 15 مسجد کے امام مؤذن کو جوڑے بنانا چاہتا ہوں. وہ کیا بھی غلطی نہیں نا؟ بھائی غلطی کیا ہے؟ جواب کیا دیں گے مولوی صاحب؟ غلطی نہیں بھی اچھا کام ہے. تو اچھا کام میں کر رہا ہوں یہ مولوی صاحب کو بھی معلوم ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے، ورنہ ان کو خود معلوم یہ کام غلط نہیں بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ، تطوع کے معنی مرضی سے کرنا. نفل نماز کو صلاۃ التطوع کہتے ہیں. نفل نماز کو عربی میں صلاۃ التطوع کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں. فرض نماز ذمہ داری کی وجہ سے ادا کرتے ہیں، اس میں بھی مرضی شامل ہے، مرضی کے ساتھ ذمہ داری ہے. اس میں مرضی کے ساتھ آزادی ہے، اس میں مرضی کے ساتھ آزادی نہیں، ذمہ داری. عشاء کی فرض نماز 4 رکعت پڑھنا ہی ہے. اس کے بعد سنت نمازیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پڑھنا ہے، مگر فرض کے بعد ہے اس کا درجہ. اب رہی نفل نماز. نفل نماز کا حکم کیا ہے؟ پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو کوئی آداب نہیں. یہ ہے نفل کا حکم. تو اسی لیے نفل چونکہ
بندہ اپنی مرضی، اپنے اختیار، اپنی چاہت یا اپنی ولنگنس سے ادا کرتا ہے، اس لیے نفل نماز کرے صلاۃ التطوع، نفل روزے کو کہتے ہیں صوم التطوع۔ تو تطوع کا معنی ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھا کام اپنی مرضی سے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا۔ شاکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کرنے والا۔ بندہ شکر کرتا، بندے کا نام شاکر ہے، اللہ کا نام بھی شاکر ہے۔ بندے کا نام شاکر، اللہ کا نام شاکر، مگر جب یہ نام بندے کے لیے بولا جائے تو مطلب الگ، رب کے لیے بولا جائے تو مطلب الگ، دونوں کا مطلب الگ الگ ہو جائے۔ اللہ کے لیے کیا مطلب، بندے کے لیے کیا مطلب ہے ہم جانتے ہیں، شاکر، شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الشاکرین، اللہ محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، رب ہم پہ کرم کرتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نام بھی شاکر ہے۔ تو اللہ کا شکر یہ نہیں کہ آپ اس پر احسان کرتے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کریم مولا آپ کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو شاکر کا معنی ہے قبول کرنے والا۔ شاکر کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنے والا۔ جب ہستی بدلتی ہے تو نام بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے، نام کا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا، یعنی تم کوئی بھی کام، اچھے کام کے لیے دلیل مت طلب کرو۔ ایسا کام ہے جس کے اچھے یا برے ہونے میں آپ کو شک ہے تو وہاں پر آپ دلیل طلب کیجیے۔ ہر اچھے کام کے لیے دلیل طلب کریں گے تو پھر نیکی کرنے میں بہت پریشانی ہو جائے گی۔ یہ کر سکتا کیا میں، وہ کر سکتا کیا میں، اچھے کاموں کے لیے میں ہر سال 50 آدمیوں کو دعوت کراتا ہوں، یہ سال 60 آدمیوں کو دعوت کرایا تو غلطی ہو جائے گی کیا؟ اچھے کام میں کیا پوچھنا ہے؟ اچھا کام ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، علیم، وہ پروردگار جاننے والا ہے، یعنی تم جو بھی عمل کرو گے تمہاری نیت کیا ہے وہ جانتا ہے۔ لوگوں کی نظر عمل پہ ہوتی ہے، رب کی نظر نیت پہ ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نیتوں کو جانتا ہے اور عمل کی مقبولیت نیت پر منحصر ہے۔ جس عمل کے پیچھے صحیح نیت نہ ہو تو وہ عمل انویلڈ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی اللہ کے پاس۔ دنیا والوں کی نظر دھوکہ کھا جائے گا۔ چھوٹا عمل اگر نیت اچھی ہے تو اللہ کے پاس اسے بڑا درجہ حاصل ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر۔ اور ہمارے بزرگوں کی ایک بات ہے، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت۔ کوئی معمولی پکاتا ہے لذت آ جاتی ہے، کوئی عالی شان بناتا ہے لذت چلے جاتی ہے۔ عالی شان بنانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا بناؤں گا کہ سب کے سب دنگ رہ جائے اور ہر ایک کہے کہ ہم اس کے برابر کچھ نہیں کر سکتے۔ نیت میں خطرہ، جھولی پہ پناہ۔ اور معمولی پکانے والا ڈرتا ہے پروردگار کرم کر دے، تیری مہربانی ہو جائے تو میری عزت رہ جائے گی، تو رب سے گڑ گڑا کر التجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔
برابر لا جاتا ہے. جسے خود پہ فخر رہتا پروردگار عالم اس سے ضرور ذلیل ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کا قول ہے فخر کا سر نیچا. فخر کرنے والا سر اٹھاتا پروردگار ایک کوٹکا جاتا تو جھکتا ہے, پھر بھی وہ فخر ہی کرتا ہے, گر جاتا ختم. دوسرا راستہ ہی. ہم نے کئی لوگ کو دیکھا مولوی صاحب لکھا کریکٹ ہو جاؤ بھیا بہت پرفیکٹ آدمی, آئی ایم دا مین آف ڈسپلن, کریکٹ 11 بجے میں تو جاؤں میں, لیکن وہاں کیا ہوتا ہے 11+2 ہو جاتا ہے, 1 بجے ہوتا ہے نکاح ان کے بیٹے کا. وہ سب کیا کرنا, لوگ سنتے ہیں, وہ لوگ سنتے ہیں, ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں, وہاں پہ اپنی غلطی نہیں مانی. کوئی صاحب بڑی عاجزی سے بولتے 11 بجے رکھا ہوں میرے ساتھ, ذرا دیری بھی ہو سکتا, آگے پیچھے ہو سکتا, میں کوشش کرتا ہوں, آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا, میں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم کراتا ہوں. تو ایسے لوگوں کا نکاح الحمدللہ ایک 10-15 منٹ دیر لگتی وقت پہ ہو جاتا ہے, کیونکہ مولا کو اس کی عاجزی پسند آ جاتی ہے اور اس کا فخر اللہ کو پسند ہے. کیا ہے پرفیکٹ, اللہ تعالیٰ چاہے تو پرفیکٹ بھی کیا ہو جاتا ہے, اس کے اندر بھی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے, ختم. وہاں عاجزی کرو تو اس کا کرم ہو ہی جائے. دیکھیے دنیا میں بھی ایک امیر آدمی ہے, اس کے پاس لوگ کام کرتے ہیں نوکر, تو جس نوکر میں عاجزی رہتی ہے اس نوکر پہ مالک کو پیار آتا ہے. یہ ادنا مالک دنیا کا مرنے والا مالک, اسے عاجزی پسند آ جاتی ہے, وہ تو مالک حقیقی ہے. جیسی عاجزی کرتے جاؤ اللہ کے پاس مقبولیت حاصل کرتے جاؤ. اور پروردگار عالم جانتا ہے, دلوں کے رازوں کو جانتا ہے پروردگار. اسی طرح اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں عمل کرتے ہیں. بزرگوں کی محفل میں تکبر والا آدمی آ گیا تو بزرگان دین اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ متکبر آدمی پریشان ہو جائے, پریشان ہو کے تلملا جائے. ہاں اگر اس کی اصلاح کا وقت ہوتا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے, تکبر کو چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ میں آیا مجھے عزت دے دیے, اسے عزت دے دیے, مجھے وہاں بٹھا دیے, اسے وہاں کھڑا دیے, وہاں میری طرف خیال نہیں کیے, یہ ساری باتیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فرشتوں کو حکم دیا. گھس گیا فرشتوں کے اندر ابلیس, تکبر والا, اللہ کو پسند نہیں آتا. تکبر ایک ناپاک چیز ہے بندے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ. اب اکڑ گئے, میں کیسا جھکنا, میں کتنا بھاری آدمی ہوں, میں کیسا جھکوں گا. بس ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کا یہی جواب ہوگا. ابلیس یہی جواب دینے والا ہے, پروردگار جانتا تھا, مگر گھس گیا فرشتوں میں. اب اسے یوں ہی نہیں نکال سکے, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ویسے اللہ والے دیکھتے ان کی محفل میں کوئی تکبر والا آدمی بڑھ جاتا, اب وہ محفل کو پاک کرنا تکبر والے تھے تو ایسا حکم دیتے سب کو دیتے, بھائی کہ ایسا کام کرو کہ سب کے سب جو ہے وہ ٹوٹا جو برتن ہے نا, وہ ٹوٹے برتن میں بیٹھ کھانا کھاؤ. اب جن کے دلوں میں کوئی بھی وہ کھا لیتے ہیں, وہ لوگ کھا لیں. اب جس کے دل میں تکبر ہوگا, ایسے برتن میں کھانے آیا کیا, میرے گھر میں کھانا نہیں کیا, میں تو کس کے پاس آیا ہے, اللہ والے کے دربار میں آیا ہے. اللہ والے کی قدر تجھے کرنا چاہیے. وہ تجھے برتن کیا کاغذ میں رکھ کر بھی دے تو کھا لینا چاہیے, مگر تیرے دل میں اللہ والے کا خیال نہیں ہے, تیری ہستی کا خیال ہے. تو شیطان کی اپنی ہستی کا خیال ہے, میں کتنا بڑا ہوں, میں کتنا بڑا ہوں.
اب مجھے اللہ جھکنے کا حکم دے رہا ہے، سجدے کا، کس کے آگے؟ جو ابھی ابھی پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام کی عمر چھوٹی، ابلیس کی عمر بڑی، پہلے پیدا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، اس کے سامنے میں کیسا جھکوں؟ یہ حال ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر، شاکر کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنے والا۔ بندے کے لیے شاکر کا لفظ بولا جائے تو شکر کرنے والا، رب کے لیے بولا جائے تو قبول کرنے والا۔ اب اللہ شاکر ہے تو بندے کا عمل مشکور ہو گئے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ پروردگار کہتے ہیں وكان سعيكم، تمہاری محنت جو ہے مشکورا، مشکور ہو گئی، یعنی مقبول ہو گئی۔ اللہ شاکر ہے اور ہمارا عمل مشکور ہے۔ ان الذين يكتمون، بے شک جو لوگ چھپا دیتے ہیں۔ پہلے کی بات ختم ہو گئی، اب دوسری بات شروع ہو رہی، اس میں یہودیوں کی بات، جو چھپا دیتے۔ کس چیز کو چھپاتے تھے؟ حقیقت مصطفیٰ کو چھپاتے تھے۔ توریت کے اندر جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، ان لفظوں پر پردہ ڈالتے یا لفظ کو بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپا دیتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جن چیزوں کو ہم نے اتارا، ہم نے توریت کے اندر کیا کیا چیزیں اتاری؟ من البینات، روشن دلیلوں کو نازل کیا، والہدی، ہدایت کو نازل کیا، مصطفیٰ کی حقیقت کو بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کا ذکر ہے توریت کے اندر، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں ان تمام باتوں کو واضح کر دیا، بالکل کھلے لفظوں میں، صاف صاف لفظوں میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توریت میں کی۔ دیکھیے نبی آنے کے پہلے ہی اللہ نے نبی کا تذکرہ کر دیا، آنے کے بعد بھی نبی کا ذکر جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک نبی کے ماننے والے دنیا میں رہیں گے قیامت نہیں آئے، کیونکہ نبی کا ماننے والا اللہ کو بلاتا، کیونکہ اللہ کا پتہ نبی نے دیا، اللہ کا پتہ نبی نے دی۔ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، تو فوراً سوال آتا ہے کیسے معلوم ہو گیا اللہ ہی آپ کا خدا ہے؟ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ سوال کا جواب محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی، کیونکہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا، رسول نے ہمیں بتایا، تب جا کے ہمیں پتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پر جو سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کاملہ کا اقرار ہو ہی جاتا ہے۔ اب اقرار کرنے کے بعد سوال کیسے پتہ چلا؟ تو پتہ کس سے چلا؟ حضور سے چلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جب تک دنیا میں رہے گا، یاد رکھیے قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک دنیا کے اندر اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں رہے، کیونکہ اللہ مومنوں پہ قیامت قائم نہیں ہے، کافروں پہ قیامت قائم ہے۔ ذرا سوچتے ہیں تو ہمارے عقل حیران ہو جائے۔ آج بے شمار مسجد
ہزاروں مدرسے ہیں، کئی مفتی ہیں، مکہ مدینہ میں اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا ماحول اب ہے، کئی سالوں کے بعد یہ ماحول بھی بدل جائے گا، ایسا بدلے گا کہ نہ کوئی نمازی رہے گا، نہ روزے دار رہے گا، نہ کوئی طواف کرنے والا رہے گا، یہاں تک کہ کعبے کے اندر بھی بت پرستی ہو جائے گا، ایسا گندا ماحول ہو جائے گا، تب قیامت برپا ہوگی اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو لوگ چھپا دیتے ہیں اللہ کی باتوں جبکہ اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم کتاب میں لوگوں کے لیے وہ ساری باتیں بتا چکے ہیں، اور یہ جو علماء یہودیوں کے علماء وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود چھپا دیتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ اپنی لعنت اتارتا ہے، رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ کیسی غداری ہے، کیسی غداری ہے۔ توریت پڑھ کر توریت میں جو ہے صحیح بات وہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کے بجائے اصلی بات پہ پڑھا جاتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے فرشتے ہیں وہ سب کے سب ان پر لعنت اتارتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، پہلے غلط کام کرتے رہے، حضور کی تعریف پہ پردہ ڈالتے رہے، پھر دل روشن ہو گئے، اب انہوں نے توبہ کی اور حضور کے جو اوصاف توریت میں ہیں وہ بیان کرنے لگے، وَأَصْلَحُوا، خود کو انہوں نے سدھار دیا، وَبَيَّنُوا، اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، اب تک چھپا رہے تھے اب لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول کر لیتا ہوں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان پر میں توجہ کرتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میرے سوا کون ہے توبہ قبول کرنے والا، میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا۔ اس میں ترکیب پہ غور کیجیے، وَأَنَا التَّوَّابُ کا معنی میں توبہ قبول کرنے والا، أَنَا التَّوَّابُ، أَنَا التَّوَّابُ میں جو لام تعریف ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم میں ہی رحم کرنے والا، میں رحم نہ کروں تو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا جو تجھ پہ رحم کر دے، اگر میں رحم کر دوں تو تیرے دشمن کو بھی تجھ پہ رحم آ جائے۔ خدا جب رحم کرتا ہے تو ہمارا دشمن اس کا دل بھی بدل جاتا ہے، وہ بھی ہم پہ رحم کر دیتا ہے، پھر وہ دشمن خود سوچنے لگتا ہے میں کیوں اس پہ رحم کر دیا، مجھے کیا ہو گیا، آیا اس کا کام بنا کر بھیج دیا، کیوں میں کیا، اب تو کام نکل گیا، اب تو 1000 بار سے اس سے بھی چھوٹا نہیں، رب نے اس کا کام بنانا چاہا بنا دیا، ہو گیا۔ تو دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين